ایک ایسی باہمت اور پاکباز خاتون جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا تخت و تاج چھوڑا اور دین حق کے لیے اپنی جان قربان کی۔ آج ہم حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، اور اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کو امراتہ فرعون کہہ کر پکارا گیا۔ آپ کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ آپ اس فرعون کی بیوی تھیں جسے موسیٰ علیہ السلام سے واسطہ پڑا۔ ایک عظیم و مرتبت ملکہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دین حق کی قبولیت کرنے کی توفیق عطا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش انہی کے زیر سائے ہوئی۔ اس کا قصہ بڑا ہی عجیب ہے۔ فرعون مصر کا ایک باجریت بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کی نعمتیں اور آسائشیں عطا کر رکھی تھیں، لیکن اپنے خالق کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ طاقت اور دولت کے نشے میں مست ہو گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے نجومیوں اور کاہنوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ فرعون کے اس ظالمانہ حکم کے نتیجے میں ہزاروں بچے موت کے گھاٹ اترے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اپنے لگتے جگر کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ یہ فرعون کے محل کے بیچوں بیچ گزرتا تھا۔ جب وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے اندر پہنچا تو ملازموں نے اسے نکال کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھول دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حسین و جمیل معصوم صورت دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فوراً انہیں اپنی گود میں لے لیا۔ فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ فوراً وہاں آ گئیں اور کہنے لگی، آپ کیوں اس معصوم کی جان لیتے ہو جس کے ماں باپ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ فرعون اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آسیہ علیہ السلام کے پاس ملازمہ ہو گئیں، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے حتیٰ کہ جوان ہو گئے۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت صالح عطا کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق کا آغاز کیا تو وہ فوراً ان پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم جمی رہیں۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر کیا ہے اور مومنین کے سامنے ان کی مثال پیش کی ہے۔ کئی مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت آسیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت آسیہ نے مصیبتیں سہتے سہتے جان دے دی، لیکن دین حق سے منہ نہ موڑا۔